بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ آج آپ کو ہم نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کے فیئرنیس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کے نوٹس میں پہلے بھی لے کے آ چکے ہیں، لیکن آج مجھے ایک بات پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب بھی ساتھ ہے، اور فرسٹ ٹائم لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب ہے، اور یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس اس سینٹرل آفس میں ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب خان صاحب آزاد ہوں گے اور ہم سب آپ کے سامنے ایسے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ کے سامنے 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کے فیئرنیس پہ ہم رکھ رہے ہیں۔ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنوری میں حکومت ختم ہو گئی، ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹ میں فائل کر دی، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہولڈ کرانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ آخرکار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے معاہدے میں 8 فروری کو الیکشن کا دن طے ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو یا الیکشن ہو، اسی دوران ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا۔ الیکشن کے دوران پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا، نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا گیا، فائل ہوئے تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے، لیکن پھر بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس فیلڈ کر لیے۔ اسی دوران آپ لوگوں نے دیکھا کہ کنسپیرسی کے نتیجے میں ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کو ایکسپٹ نہ کرتے ہوئے بھی ہم سے بلے کا نشان لیا گیا اور مختلف نشانات، بینگن الاٹ کیا گیا، چمٹے الاٹ کروائے گئے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے نشان پہچانے اور ووٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ہم نے پرامن طریقے سے اپنا سٹرگل جاری رکھا اور الحمدللہ 8 فروری کے الیکشن میں فلی طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ 8 فروری کو بھی نہ انٹرنیٹ، نہ سیل فون، اور یہ آپ کو ایک فگر دوں کہ 266 کنسٹیچوئنسی میں سے 135 کنسٹیچوئنسی میں ایون انڈیپینڈنٹ آبزرور نہیں جا سکے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جب الیکشن ہوئے تو ایک ٹیک اوور کرنے کے لیے فارم 45 کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا، فارم 47 کو بنایا گیا، اس میں ہمارے وکٹری کو ڈیفیٹ میں بدلا گیا۔ جس طریقے سے وہ ڈیفیٹ میں بدلا اس پہ ہم نے احتجاج کیا، اس پہ ہمارا جو الائنس بنا ہے وہ بھی احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہم نے بار بہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے جلد سے جلد اس پہ فیصلے کرے جو پٹیشن آپ کے پاس آئی ہے۔ ہمارا مطالبہ رہا ہے اور ہے کہ اس نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس 180 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، اور ہمارے پاس جو سیٹیں ہیں وہ کس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے دوسرے پارٹیوں کو دی گئی، اس کے بیس پہ ہمارے ریزرو سیٹیں بھی پھر چلی گئیں، لیکن جو سیٹیں ملی اور فارم 47 پہ ہمیں ڈیفیٹ کروایا گیا، اس کے سلسلے میں احتجاج کے ذریعے کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی 184(3) کی، وہ پٹیشن بھی آج تک ہیئرنگ کے لیے نہیں لگ سکا۔ اب ہم نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں پورے پاکستان میں 158 پٹیشنز فائل کر دی ہے، لیکن وہاں اتنے ٹرائیبیونل نہیں ہے کہ بر وقت فیصلے ہو۔ ان سب باتوں پہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ احتجاج، ٹرائیبیونل، سپریم کورٹ، عدالتیں اور الائنس کے جلسوں کے ساتھ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 300 پیجز تقریباً پہ مبنی وائٹ پیپر ہے جو ہم جنرل الیکشن 2024 پہ ایشو کر رہے ہیں۔ یہ ان حقائق پر مبنی ہے جو حقائق دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، دا ٹائمز اور پاکستان کی انٹائر میڈیا نے ایڈمٹ کیا ہے۔ یہ وہ 2
آپ کو ایک سمری بھی دیں گے اور یہ کمپلیٹ رپورٹ کی فائل بھی آپ کو دیں گے. یہ ہمارا آج کے جو الیکشن ہے اس پہ وائٹ پیپر ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے عوام کے نوٹس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو رگ کیا گیا اوور نائٹ. اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں فکس کیا جائے اور اس کی ہیئرنگ ہو. ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری کرے جس طریقے سے پہلے کمیشن بنے, اور وہ انکوائری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے, اس کے خلاف کارروائی بھی ہو. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو تاکہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی جنرل الیکشن میں کوئی بھی سٹیج پہ ریگنگ نہ ہو. یہ وہ ریگنگ تھی جس کی طرف یہ ساری جو کاروائیاں ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے, جس طریقے سے لیڈرشپ کو روک کر اریسٹ کیا گیا, جس طریقے سے خان صاحب کو 3 سزائیں دی گئی 5 دنوں میں, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پارٹی کو ڈیفیٹ کیا جائے. لیکن الحمدللہ آج بھی بایا لارج پاکستان تحریک انصاف 70% پاپولر پارٹی اس ملک میں. اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ بریگیڈیئر مصدق صاحب کریں گے, آپ کے سامنے پورے فیکٹس پہ رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں